کہ دشت میں رہ گئی تنہا تو وطن یاد آیا، دشت میں رہ گئی تنہا تو وطن یاد آیا، پانی پہ پڑی نظر تو ہر تشنہ دہن یاد آیا۔ گھر سے سب کچھ لے کر چلی تھی زینب، گھر سے سب کچھ لے کر چلی تھی زینب، بھائی کی لاش پر پہنچی تو کفن یاد آیا۔ بس مومنین کرام، جب جناب علی اکبر کو برچھی لگ گئی، جب جناب عباس کے بازو کٹ گئے، جب جناب علی اصغر کو تیر لگ چکا، جب جناب قاسم کا لاشا گھوڑوں کی ٹاپوں میں پامال ہو گیا، میں ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کروں گی، جب فاطمہ زہرا کی لال کی خشک رگوں پر کند خنجر چل چکا، جب سب شہیدوں کا امتحان مکمل ہو گیا تو 11 محرم آ گئی۔ 11 محرم سے جناب زینب کا امتحان شروع ہو گیا۔ 11 محرم کو جب جناب زینب اپنے بھائی کی لاش پر پہنچی تو بھائی کی لاش کو کس طرح سے دیکھا، بھائی کے لاشے کو بے گور و کفن دیکھا، گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال دیکھا، سر تن سے جدا دیکھا، اپنے ہاتھوں میں رسن دیکھا، کبھی کوفے کا بازار دیکھا، کبھی شام کا بازار دیکھا اور کبھی شرابیوں کا دربار دیکھا۔ جناب زینب جب بھائی کی لاش پر پہنچی تو اپنے آپ کو گھوڑے کی زین سے زمین پر اس طرح گرایا جس طرح عصر عاشور حضرت عباس زین سے زمین پر گرے تھے۔ آپ کے ذہنوں میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ جناب عباس کے تو بازو نہیں تھے لیکن جناب زینب کے تو بازو تھے۔ آزادارو، جناب عباس کے بازو نہیں تھے، جناب زینب کے بازو تو تھے مگر ہاتھ پسے گردن رسن میں بندھے ہوئے تھے، اس لیے اپنے آپ کو گھوڑے کی زین سے زمین پر اس طرح گرایا جس طرح عصر عاشور حضرت عباس زین سے زمین پر گرے تھے۔ اور گرنے کے بعد جناب زینب نے بھائی کی لاش کا طواف شروع کیا اور فرمانے لگی، انت اخل حسین، کیا میرا بھائی حسین تو ہی ہے؟ کیا جسے ماں نے چکیاں پیس کر پالا تھا وہ حسین تو ہی ہے؟ کیا جس کے لیے جنت سے لباس آیا تھا وہ حسین تو ہی ہے؟ کیا جس کے لیے نانا سواری بنا کرتے تھے وہ حسین تو ہی ہے؟ کیا جس کے جھولے کو جبرائیل نے جھلایا تھا وہ حسین تو ہی ہے؟ تاریخ کے جملے ہیں کہ جب جناب زینب نے بھائی کی لاش کو اس طرح دیکھا تو اپنے ایک چیخ ماری اور ایک نوحہ پڑھا۔ آپ نے شاعروں کے نوحے تو سنے ہوں گے، آپ نے خطیبوں کے مصائب تو سنے ہوں گے، آج اس دکھیا بہن کے مصائب سنے۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے رخ کیا مدینے کی طرف، نانا کے روضے کی طرف، اور فرمانے لگی، وَا محمد صلی علیکہ ملائکہ السماء ھذا حسین بالعریٰ مرمل بالدماء مقطع الاعضاء وبناتک صبایا۔ نانا، وا محمد صلی علیکہ ملائکہ السماء، نانا پر تو آسمان کے ملائکہ درود پڑھتے تھے۔ نانا، آپ جانتے ہیں آپ کے جانے کے بعد آپ کی بیٹیوں پر کیا مصیبت ڈھائی گئی، آپ جانتے ہیں کہ آپ کے جانے کے بعد آپ کے نواسے پر کیا ظلم ڈھایا گیا۔ ھذا حسین بالعریٰ، نانا کربلا کی تپتی ریت ہے، ننگے آسمان کے نیچے ایک لاشا بے گور و کفن، گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال، کٹے ہوئے سر کے ساتھ پڑا ہوا ہے۔ نانا، وہ آپ کے حسین کا لاشا ہے۔ اور آپ پوچھیں گے نا کہ حسین کو غسل کیسے دیا گیا؟ مرمل بالدماء، حسین کو پانی سے نہیں بلکہ حسین کو اپنے ہی خون سے غسل دیا گیا۔ نانا، اب آپ پوچھیں گے نا کہ حسین کے جسم کے اعضاء کیسے کاٹ دیے گئے، کیسے جا بجا ہو گئے؟ میں ایک بہت سخت جملہ کہنے جا رہی ہوں، مجھے معاف کیجیے گا کہ جب کربلا کے بن میں شام غریب
کوئی قبیلے والا آتا، اپنے قبیلے والے کو لاشے کو لے جاتا اور کہتا ہم اپنے عزیز کے لاشے پر گھوڑے نہیں دوڑانے دیں گے۔ جناب حر کے قبیلے والے آئے اور جناب حر کا لاشا لے گئے۔ حبیب ابن مظاہر کے قبیلے والے آئے اور حبیب ابن مظاہر کا لاشا لے گئے۔ نانا کربلا کی تپتی ریت پر ایک لاشا تیرے حسین کا تھا، اکیلا وہاں پڑا رہا۔ نانا تیرے حسین کے لاشے کی پامالی کے لیے 10 گھوڑے معین کیے، 5 گھوڑے مشرق کی جانب کھڑے کیے، 5 گھوڑے مغرب کی جانب کھڑے کیے، مشرق کے گھوڑوں کو مغرب کی طرف اور مغرب کے گھوڑوں کو مشرق کی طرف دوڑایا گیا، اور نانا درمیان میں فقط تیرے حسین کا لاشا پڑا رہا۔ علائین عمر سعد کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ اے لعین مجھے سب سے بڑا انعام دینا۔ اس لعین نے کہا کہ تو نے کیا کام کیا؟ کہا میں نے لاشا حسین بھی اتنے گھوڑے دوڑائے کہ حسین کے بدن میں کوئی اعضاء سالم نہ رہا، جس کے لیے جناب زینب کو کہنا پڑا مقطع الاعضاء، نانا آپ کے نواسے کے جسم کے اعضاء سالم نہ رہے۔ اور ایک آخری جملہ جو جناب زینب نے کہا، نانا و بناتک سبایا، نانا آپ کی بیٹیوں کو قیدی بنایا گیا، ہاتھوں میں رسن باندھے گئے، کبھی کوفے کے بازار میں لے جایا جاتا، کبھی شام کے دربار میں لے جایا جاتا، کبھی شرابیوں کے دربار میں لے جایا جاتا۔ اور یہ وہی منظر ہے جسے سوچ کر سید سجاد ساری زندگی روتے رہے اور کہتے رہے کہ اے کاش مجھے میری ماں جنم نہ دیتی، کہ یہ منظر میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا کہ مجھے شام کے بازار میں اس طرح سے گھسیٹا جا رہا تھا جس طرح سے حبشی غلام کو گھسیٹا جاتا ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ اپنی روتی ہوئی آنکھوں سے دعا کیجئے کہ پروردگارا بنت پیمبر کا واسطہ، ام البنین زوجہ حیدر کا واسطہ، زہرا کی بیٹیوں کے کھلے سر کا واسطہ، اور جو کربلا میں لٹ گیا اس گھر کا واسطہ، پروردگارا جو بے اولاد ہیں انہیں جناب علی اصغر کے صدقے میں نیک اور صالح اولاد عطا فرما، جو بے گھر ہیں انہیں مولا علی کی جاگیر کے صدقے میں اپنا اپنا گھر عطا فرما، جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر، اے پروردگارا ہمیں صحیح معنوں میں دین کی تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اے پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، اے پروردگارا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، اے پروردگارا ہمارے استاد آغا سید شہباز حیدر نقوی کو طول عمر عطا فرما، ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔